نے ان کانوں سے سنی ہے، نہیں، بلکہ ایسا آتا ٹن، بس اس طرح کی ایک آواز آتی تھی، اور یہ نہیں الفاظ، اور دل کے اوپر وہ الفاظ، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ اس کو نازل کیا ہے آپ کے قلب پر، براہ راست قلب، اور یہ قلب دیکھتا بھی ہے، قلب سنتا بھی ہے، قلب سوچتا بھی ہے۔ عقلیں دو ہیں، ایک عقل حیوانی ہے وہ یہاں ہے، ایک عقل روحانی ہے وہ یہاں ہے۔ ایک دیکھنا آنکھوں کا ہے، ایک دیکھنا دل کا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ نگاہیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو دلوں کے، جو سینوں میں ہے۔ ابو جہل کی تو آنکھ تو اندھی نہیں تھی، ابو لہب کی تو بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھ تھی، وہ تو اندھی نہیں تھی، دل کی آنکھ اندھی تھی۔ تو یہ پورا مکمل وجود ہے، انڈیپینڈنٹ آف دس فزیکل وجود، وہ روحانی وجود مکمل ہے، اس کی اپنی آنکھ ہے، اس کی اپنے کان ہیں، اس کی اپنی عقل ہے۔ اسی لیے قلوب یفقہون بہا، تفقع قلب کے ساتھ، یہ روح کا تفقع ہے، اور وہ جو ہے ایک ہے اس دماغ کے ساتھ۔ یہ کمپیوٹر ہے، اس کمپیوٹر میں یہ ڈیٹا جو ہے فیڈ ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھا سنا، جیسے ہر کمپیوٹر کے اندر آپ کو ڈیٹا تو دینا پڑے گا نا، ڈیٹا فیڈ کیا، کمپیوٹر نے پروسیس کر کے نتیجہ نکال کے دے دیا آپ کو، اسی کمپیوٹر کی میموری میں ڈال دیجیے، پھر اور دیکھیے اور سنیے، پھر اور نتیجے نکالیے۔ اس طریقے سے انسانی علم علم آدم الاسماء کلہا، وہ اس طرح بڑھا ہے، اور جو وہی ہے وہی کو پہچاننے والی دل کی آنکھ ہے۔ تو یہ اصل میں روحانیت اور روح، اور اس پر جو ہے میرا کتابچہ جو ہے بہت پہلے لکھا جا چکا تھا جو عظمت صوم پر ہے، اسے پڑھ کر ایک بہت بڑے عالم دین نے، ایک مدرسے کے وہ محتمم ہیں، وہ خیر ان کی اور بات تو میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت، منفی بات نہیں بتانا چاہتا، لیکن مثبت بات انہوں نے یہ بتائی کہ مجھے آپ سے صرف ایک معاملے میں اختلاف ہے اور کسی میں نہیں ہے، اور وہ ایک معاملہ کیا ہے کہ آپ مولانا تحسین صاحب کے موقف کے قائل ہیں کہ مضارعت حرام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ میری رائے ہے، ان کی رائے کے ساتھ ہے، میں ان کے دلائل کو مبنی مانتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جب آپ کا کتابچہ پڑھا ہے عظمت صوم، تو میں نے کہا ہمارے ڈاکٹر صاحب تو صوفی بھی ہیں، یہ الفاظ ان کے تھے، بالکل میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، ہمارے ڈاکٹر صاحب تو صوفی بھی ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے تصوف کا جو علمی پہلو ہے وہ میں نے واضح کیا، میں اس کا قائل ہوں، اور اصلاحی صاحب نے اسی لیے مجھ سے کہہ دیا تھا، عجیب بات کہی تھی ایک دفعہ، بڑے ایک التفاتی اور اپنا انداز میں، عزیزم مجھے آپ کے بارے میں دو اندیشے ہیں۔ اب میں چونکا، کیا اندیشے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ ذہین بہت ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ میں تصوف کی لٹک ہے، یہ لٹک کا لفظ خاص ان کا ہے، تصوف کی لٹک ہے آپ میں، تمہارا نہ خواہش ہے۔ تو یہ اس چیز کو اللہ کا شکر ہے، یہ جو ڈائمینشن ہے دین کی، ایسوٹیرک ایلیمنٹ، ایک ہے ایکسوٹیرک، یہ فقہ اس سے بحث کرتی ہے۔ نماز آپ نے پڑھی ہے، صحیح پڑھی کہ نہیں پڑھی، جیسے کہ حضور نے پڑھا، فرمایا صلی فإنک لم تصلی، اس نے جو ہے تعدیل ارکان نہیں کی تھی، صحیح طور پر رکوع سجود نہیں کیا تھا، بہت تیزی سے جو ہے وہ ٹکریں مار کر اور وہ مرغ کے ٹھونک کی طرح جو ہے وہ کر کے حضور فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تو انہیں نہیں پڑھی نماز، پھر اس نے پڑھی، پھر ویسی پڑھی، پھر پڑھی، پھر ویسی پڑھی، پھر آپ نے بتایا ایسے پڑھو۔ تو ایک ہے فقہ جو اس سے بحث کرے گی، ایک ہے اندر خشوع و خضوع بھی پیدا ہوا کہ نہیں، حضور قلب بھی میسر آیا کہ نہیں، یہ اندر کی بات ہے، یہ فقہ تو اس کا موضوع بن ہی نہیں سکتا، فقہ کا یہ موضوع بن ہی نہیں سکتا، یہ فقہ جو ہے یہ ظاہر کی فقہ ہے، اور ایک وہ باطن کا باب، اس حد تک ہمارے جو سب سے پہلے جو کہلاتے ہیں جو فقراء تھے، ابھی لفظ تصوف نہیں شروع ہوا تھا، ان کے لیے اور الفاظ ہوتے تھے، فقراء اور اس طرح کے، تو بہرحال ان کے ہاں یہ چیزیں تھیں، باطن پر زیادہ توجہ۔ سلیم اختر صاحب ملتان سے لکھ رہے ہیں کہ محترم ڈاکٹر صاحب، چند دن پہلے ٹی وی کے پروگرام میں کسر اقبال یعنی ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہ بات کہی کہ اقبال کی اصل تعلیمات اس کے خطبات میں ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اور لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے اس کا ترجمہ کر کے علماء کی خدمت میں بھیجا، بالخصوص ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھیجا کہ تبصرہ کریں، لیکن کسی عالم نے جواب نہیں دیا۔
میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ترجمہ میرے سر سے گزر گیا۔ یہ کوئی کوٹ کی ہے بات ڈاکٹر جاوید اقبال نے؟ آخری لفظ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ تھے جو یہ کوٹ کر رہے ہیں، بات ہوئی ہے۔ اصل میں صورت یہ ہے کہ میں علامہ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ ان کا اصل پیغام، اصل فکر شاعری میں ہے، نثر میں نہیں ہے۔ نثر علم کلام کی ایک کتاب ہے، یہ نثر کتنی، یہ علم کلام کا میں اس کو کہتا ہوں، یہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں نشرت ثانیہ تو آخر میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ جدید علم کلام کا پرائمر ہے، قاعدہ ہے، ابتدائی ہے، اور اس کی بہت سی باتوں سے مجھے شدید اختلاف ہے۔ اس میں مثلا یہ بھی ہے کہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ مقامات نہیں ہے، یہ صرف کیفیات کا نام ہے۔ غلط بات ہے۔ یہ وہی جدید جو ہے سائنٹزم، یعنی انسان نہیں سمجھ رہا دوبارہ بھی دنیا اسی طرح کی کوئی ہو سکتی، بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب یہ ہو سکتی ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کسی نے بنائی ہے، وہ بنانے سے کیا وہ کیا عاجز آ گیا ہے؟ افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد ہم عاجز ہو گئے؟ لیکن یہ کہ وہ فلسفے کے اندر متکلم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے فلسفیوں سے، تو وہ سمجھتا ہے جو بات فلسفیوں کے حلق میں نہیں اترے گی وہ پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اسے ان کے ساتھ کچھ ہم نوا ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کا اصل پیغام جو ہے وہ خطبات میں نہیں سمجھتا بلکہ شاعری میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، اس کی بہترین بات کہی تھی ایک صاحب نے، وہ اشفاق احمد تھے، یہ اشفاق احمد جن کا ٹی وی پروگرام کافی چلتا تھا، وہ کچھ وہ تصوف کی طرف بھی مائل تھے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، اقبال دو ہیں، ایک دن کا اقبال ہے، ایک رات کا اقبال ہے۔ رات کو اقبال کو الہام ہوتا تھا اور وہ شعر کہتا تھا، دن میں اقبال فلسفی کی غور و فکر کے اندر پھنسا رہتا تھا اور اس میں آدمی نکلتا نہیں، دن کا اقبال۔ اور اقبال نے خود حرف پیچا پیچ تو حرف نیش زن میرے ہاں دو ہیں، ایک پیچ ظاہر حرف ہے، حرف پیچا پیچ، ظاہر بات ہے فلسفی بحث جو ہوتی ہے وہ تو بڑے لمبے چوڑے پیچوں میں ہوتی ہے، اور نیش زن جو سیدھا جا کر ڈنک مارے، وہ ڈنک مارنے والا پیچ جو ہے ان کا وہ تو شاعر ہے، شاعری کیسے۔ باقی میں نے جب اصل میں ان کی یہ کتاب پڑھی، بھیجی تھی انہوں نے مجھے اس میں کچھ بات نظر نہیں آئی، اس قابل نہیں میں نے سمجھا اسے کہ اس پر لکھوں۔ یہ اصل میں اقبال کا نام بیچ کر کھا رہے ہیں، اقبال کے نظریات سے سری اختلاف بھی کرتے ہیں، سوائے اقبال نے جہاں کوئی لبرل بات کر دی ہے اور سیکولر بات کے قریب آ گئے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں۔ باقی یہ کہ وہ جو خود چونکہ لبرل ہیں، سیکولر ذہن کے آدمی ہیں، اس لیے وہ علامہ اقبال سے اپنی نسبت کو بھی زیادہ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ میں نے جب دیکھا کہ انہوں نے بس ایک کتاب لکھنے کے لیے کتاب لکھ دی ہے اور اس میں یہ کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، زیادہ جو ہے لوگوں کے اقوال دیے ہیں، خود یہ کہ اس کتاب کے مضامین کے بارے میں کوئی رائے حتمی طور پر دیں یہ کیا ہی نہیں۔ تو میں کہے کے لیے اپنا مغز کھپاؤں اس پر، تو میں لیکن ظاہر بات ہے یہ لفظ میں ان سے نہیں کہہ سکتا تھا، میں نے کچھ اور کہا، واللہ عالم، شاید یہی کوئی بات کہی ہو، واللہ عالم۔